السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے تمام طلباء جو ہے وہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو عزیز طلباء، آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ 1973 کے آئین کے اہم پہلو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ تو عزیز طلباء، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 1973 کا آئین کب اور کیسے بنا، اس کے بارے میں تھوڑا سا جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جب پاکستان کا اقتدار سنبھالا تو بھٹو نے 12 اپریل 1972 کو ایک عبوری آئین منظور اور نافذ کر دیا۔ کہ پہلے سب سے کیا کیا بھٹو نے 12 اپریل 1972 کو ایک عبوری آئین جو ہے وہ منظور اور نافذ کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے جو ہے وہ مشکل آئین کے لیے بھی کوششیں تیز کر دیں۔ بالآخر جو ہے وہ متفقہ طور پر 12 اپریل 1973 کو ذوالفقار علی بھٹو نے بحیثیت صدر مملکت آئین پر دستخط کر کے اس کو منظور بھی کر لیا۔ اس کے بعد اس آئین میں نہ صرف سابقہ جو 2 آئین تھے ان کی دفعات شامل کی گئیں، بلکہ ان میں جو ہے وہ کچھ اضافہ بھی کیا گیا، اور یہ جو 1973 کا آئین ہے یہ 14 اگست 1973 کو نافذ ہوا، جو ابھی تک نافذ ہے۔ اس میں جو ہے وہ کچھ ترامیم بھی جو ہے وہ ہو چکی ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ تھا۔ تو اب آتے ہیں آئین کیا ہوتا ہے۔ بیٹا بات یہ ہے کہ آئین کسی بھی ملک کا اعلیٰ ترین قانون ہوتا ہے۔ دوبارہ ذرا دیکھیں، غور سے سنیں ذرا، کہ آئین کسی بھی ملک کا اعلیٰ ترین قانون ہوتا ہے۔ پاکستان کا 1973 کا آئین جو ہے، یہ جو سابقہ آئین تھے ان کی تفصیل بیان کی گئی ہے، مقابلے میں زیادہ ایک تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور کوئی بھی آدمی جو ہے، کوئی بھی شخص جو ہے اس آئین سے بالاتر نہیں ہے۔ اگر کوئی آئین کی خلاف ورزی کرنے والا ہوگا تو وہ غداری کا جو ہے مرتکب ہوگا، اس کو سزا دی جائے گی۔ مگر بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے پاکستان میں آج بھی اثر و رسوخ رکھنے والی کئی شخصیات اور ادارے آئین کے تقدس کا خیال نہیں رکھتے، اور یوں ملکی انتشار جو ہے اس کا باعث بنے ہوئے ہیں اور بنتے بھی ہیں۔ تو اب بیٹا ہم آتے ہیں، اس کے تھوڑا سا میں نے جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑی سی وضاحت کر دی ہے۔ اب آتے ہیں، پڑھتے ہیں، ریڈ کرتے ہیں اس میں کیا ہے۔ افتتاحیہ سب سے پہلے تو بیٹا کیا ہے، 1956 اور 1962 کے آئین کی طرح 1973 کے آئین میں بھی قرارداد مقاصد کو افتتاحیہ کے طور پر شامل کیا گیا۔ دیباچے میں قرارداد مقاصد کو شامل کیا گیا، جس طرح پہلے جو 2 آئین تھے اس میں شامل کیا گیا۔ اس کے مطابق کیا تھا کہ حاکمیت جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہوگی، عوام کے نمائندے اپنے اختیارات کا استعمال مقدس امانت کے طور پر استعمال کریں گے، اور قرآن و سنت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے اس کو جو ہے وہ نافذ کریں گے۔ 1985 میں ایک ترمیم کے ذریعے اسے 1973 کے آئین کا باقاعدہ حصہ بنا دیا گیا۔ اس میں کیا بات کی گئی ہے کہ اگر کوئی بھی ملک کا حکمران ہوگا تو وہ اپنی اقتدار اعلیٰ کا حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کو سمجھے گا کہ اختیار اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، اور میں نے یہ جو مجھے حکومت دی گئی ہے میں نے اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا ہے۔ تو بیٹا جب یہ حکمران کے ذہن میں ہوگا تو وہ حقیقی معنوں میں صحیح حکومت کرے گا اور عوام کا خیر خواہ بھی ہوگا، اسے پتہ ہوگا کہ میں نے رب کے سامنے جواب دینا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ دیباچے میں بات لکھی تو ہوئی ہے، لیکن کوئی بھی ایسا حکمران نہیں ہے جس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ یہ حکومت جو ہے یہ چند دن کی ہے، اور میں نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے کہ مجھے یہ حکومت دی گئی تھی اور میں نے کیا کیا کام کیے، اچھے کام کون سے کیے، اور اس میں جو ہے اسلام کو کتنا جو ہے وہ آگے جو ہے میں نے پروموٹ کیا، یہ ساری بات۔ اس کے بعد آتے ہیں سب سے پہلے تحریری آئین۔ تو بیٹا یہ مختصر سوال بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ تحریری آئین سے کیا مراد ہے۔ تو کیا ہے، کہتے ہیں پہلے دساتیر کی طرح، یعنی کہ پہلے جو قوانین بنائے گئے تھے 1956 اور 1962 کی طرح یہ بھی آئین تحریری تھا۔
اس کی دفعات کتنی تھیں؟ یہ دیکھو ذرا کتنی ہیں، 280 دفعات ہیں، 12 حصے ہیں اور 6 گوشوارے ہیں۔ آسان سا بالکل ہے کہ سابقہ آئینوں کی طرح، دساتیر کی طرح یہ آئین بھی تحریری تھا اور اس کی 280 دفعات، 12 حصے اور 6 گوشوارے جو ہے وہ مشتمل ہے اس کے اوپر۔ اس کے بعد دوسرا ہے وفاقی آئین۔ سوال پوچھا جا سکتا ہے آپ سے مختصر کہ 1973 کے آئین کو وفاقی آئین کیوں کہا جاتا ہے؟ 1973 کے آئین کو وفاقی آئین کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے پہلے دساتیر کی طرح 1973 کے آئین میں بھی پاکستان کو وفاقی مملکت قرار دیا گیا۔ آئین کے تحت چاروں صوبوں، وفاقی دارالحکومت، اس سے ملحقہ علاقے، وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقہ جات اور صوبوں سے ملحقہ قبائلی علاقوں پر مشتمل ہے، کہ یہ صرف ایک صوبے کا آئین نہیں ہے، ایک صوبے کا آئین نہیں ہے، اس میں تمام صوبے شامل ہیں۔ اس کے بعد تمام قبائلی علاقہ جات، ان کے اوپر بھی یہ قانون ہی لاگو ہوگا۔ اس کے بعد نیم استوار آئین۔ نیم استوار آئین بیٹا کیا کہتے ہیں؟ یہ لچکدار آئین، کہ نہ تو زیادہ مشکل ہے اور نہ ہی زیادہ آسان ہے۔ اگر اس میں کوئی ترمیم کرنا چاہے تو سینٹ اور قومی اسمبلی کے 2/3 اکثریت کے نمائندے جو ہے وہ اگر کسی ترمیم کو تبدیل کرنا چاہے تو وہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ 1973 کا آئین نیم استوار نوعیت کا ہے، اس میں ترمیم کا طریقہ کار نہ زیادہ مشکل ہے اور نہ آسان۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے 2/3 اکثریت کے آئین میں ترمیم کے مجاز ہیں، ترمیم کر سکتی ہیں۔ اس کا دوسرے نمبر پر قومی زبان۔ بیٹا قومی زبان 1973 کا جو آئین ہے اس کی روح سے ہماری قومی زبان اردو ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اردو جو ہے یہ 15 سال کے عرصے میں اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت سے جو ہے وہ رائج کے انتظامات کیے جائیں گے اور اتنی دیر میں انگریزی زبان کو بطور سرکاری زبان استعمال کیا جائے گا، مگر آج تک ایسا نہیں ہوا۔ ابھی تک جو ہے وہ لوگ انگریزی زبان کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن سابقہ ادوار کے اندر یہ 2-3 سال میں جو ہے وہ ایک تبدیلی آئی تھی۔ کورٹ نے ایک آرڈر جاری کیا تھا کہ کوئی بھی فیصلہ، کوئی آرڈر ہوگا تو اردو میں بھی ہوگا اور انگلش میں بھی ہوگا، اور جتنی جلدی ہو سکے گا ہم جو ہے اس کو اردو کو جو ہے وہ بذریعہ تعلیم قومی زبان جو ہے بنائیں گے، لیکن ابھی تک اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا۔ اب آتے ہیں پیج نمبر نیکسٹ، اسلامی آئین۔ بیٹا یہ کیا ہے؟ پوائنٹ نمبر 6 اسلامی آئین، کہ یہ جو آئین ہے یہ قانون جو ہے یہ اسلامی ہوگا۔ اس میں کیا تھا؟ سب سے پہلے کہ ملک کا سرکاری مذہب اسلام قرار دیا گیا، کہ ہمارے ملک کا سرکاری مذہب کیا ہے؟ اسلام۔ اس کے بعد دوسرا، صدر اور وزیر اعظم کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ کوئی بندہ اگر وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالتا ہے، صدر کا عہدہ سنبھالتا ہے، اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ مسلمان نہیں ہوگا تو وہ صدر اور وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ پاکستان کا مکمل نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، مکمل نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اس کے بعد اس آئین کا مقصد شہریوں میں اسلامی طرز زندگی کو ترویج اور ترقی دینا ہے۔ اس کے بعد کیا؟ سود کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا کتنا جو ہے وہ یہ سودی محکمہ جو ہے وہ آگے جا رہا ہے، ہر محکمے کے اندر سود جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے لیے اقدامات حکومت کو کرنے چاہیے۔ ریاست زکوٰۃ اور اوقاف کو منظم کرنے کی کوشش کرے گی۔ اس کے علاوہ کچھ بات جو ہے وہ نہیں بھی لکھی ہوئی، وہ یہ تھی کہ کوئی بندہ بھی اگر اللہ کے محبوب نبی کو اپنا آخری نبی نہیں مانے گا تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ بھی آئین کے اندر جو ہے بات شامل ہے۔ اس لیے مرزائیوں کو، احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا اسی بنا پر کہ وہ اللہ کے نبی کو اپنا آخری نبی نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی بھی اللہ کے نبی کے بعد نبی تھا۔ اس کے بعد 7 نمبر پوائنٹ، آزاد خود مختار عدلیہ۔ عدلیہ جو ہے اس کی یعنی کہ اس کو آزاد قرار دیا گیا کہ جو جج صاحبان تھے ان کو معقول معاوضے دیے گئے، ملازمت کا تحفظ دیا گیا کہ ان کو ملازمت سے کوئی نکالے گا نہیں، ان کی تنخواہ اتنی ہے کہ وہ رشوت کس سے نہیں لیں گے۔ اس سے کیا ہوا کہ کوئی بندہ بھی جو ہے وہ اس کی یعنی کہ عدلیہ کو آزاد سمجھے گا۔ عدلیہ کسی کے متحد کام نہیں کرے گی، کسی کے دباؤ میں کام نہیں کرے گی اور بغیر خوف کے ڈر سے جو ہے وہ اپنے کام کریں گے۔ یہ لکھا بھی ہوا ہے کہ 1973 کے آئین میں آزاد عدلیہ کی ضمانت فراہم کی گئی، ججوں کو معقول معاوضہ اور ملازمت کا تحفظ حاصل ہو، عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کر دیا گیا، جج اپنے فرائض منصبی کسی خوف یا دباؤ سے آزاد ہو کر سر انجام دیتے ہیں۔ اس کے بعد پارلیمانی آئین۔ پارلیمانی آئین کیا ہوتا ہے؟
ये मौजूदा जो हुकूमत आपको देखें कि 5 साल के लिए नुमाइंदे मुंतखब करती हैं और 5 साल के लिए असम्बली की जो है वो मुद्दत होती है, और इसमें जो है वो मुल्क का जो सरबराह होता है, पार्लिमानी निज़ाम जो है वो राइज होता है। मुल्क का सरबराह क्या कौन सा होता है? सदर। मुल्क का सरबराह जो है वो सदर होता है और हुकूमत का सरबराह वज़ीर आज़म होता है। ये देखिए ज़रा, मुल्क का सरबराह सदर और हुकूमत का सरबराह वज़ीर आज़म होता है। ये पूछा जा सकता है आपसे कि पार्लिमानी आइन में, पार्लिमानी निज़ाम में मुल्क का सरबराह और हुकूमत का सरबराह कौन होता है? तो मुल्क का सरबराह कौन होता है? सदर। और हुकूमत का सरबराह कौन होता है? वज़ीर आज़म। सदर को कौन जो है मुंतखब करता है? कौमी असम्बली और 4 सूबाई असम्बलियाँ जो है वो मुंतखब करती हैं। उसके हिसाब से जो है वो सेनेट में, यानी कि सदर को कौमी असम्बली, सेनेट, 4 सूबाई असम्बलियाँ जो है मुंतखब करती हैं। दोबारा, सदर को कौन मुंतखब करता है? कौमी असम्बली, सेनेट और 4 सूबाई असम्बलियाँ। जबकि जो वज़ीर आज़म होता है, इसका इंतखाब कौमी असम्बली की अक्सरियत के साथ होता है। कौमी असम्बली में जिस पार्टी के ज़्यादा जो है वो नुमाइंदे होंगे, उम्मीदवार होंगे, वही पार्टी, उसी पार्टी का जो है वज़ीर आज़म मुंतखब होगा। इस तरह यानी कि देखें, तहरीक इंसाफ के ज़्यादा जो है उम्मीदवार थे, तहरीक इंसाफ का जो है वो वज़ीर आज़म मुंतखब हो गया। और साबका हुकूमत में जो है वो नवाज शरीफ के ज़्यादा जो है वो अक्सरियत थी, उसका नुमाइंदा मुंतखब हो गया वज़ीर आज़म। उसके बाद पीपल पार्टी, इस तरह यानी कि जिसका कौमी असम्बली की अक्सरियत जिस पार्टी की ज़्यादा होगी उसका वज़ीर आज़म मुंतखब होगा। उसके बाद आइन की बालादस्ती, अगर कोई शख्स मौजूदा आइन को गैर आइनी तरीके से तोड़ेगा या तोड़ने की कोशिश करेगा तो इस पर संगीन गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया जाएगा, उसको जो है उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। कोई बंदा भी, गैर आइनी तरीका कौन सा होता है कि ये देखें, एक ही तरमीम है। तरमीम कौन सी है कि सेनेट और कौमी असम्बली के जो नुमाइंदे हैं, 2/3 अक्सरियत के साथ अगर कोई तरमीम करना चाहें तो वो तरमीम कर सकती हैं, लचकदार आइन है। इसके अलावा गैर आइनी तरीके से कोई कानून तोड़ेगा तो उसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा होगा, उसे पकड़ लिया जाएगा, उसके ऊपर जो है वो बाकायदा कानून जो है वो लागू किया जाएगा, जो उसको सज़ा होगी उसको दी जाएगी। आइनी अदारे, 1973 के आइन में मरकज़ी सूबाई मफादात और मामलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आइन ने कई एक अदारे भी तश्कील दिए। वो कौन से थे? मुश्तरका मफादात की कौंसल, कौमी इक़्तिसादी कौंसल, कौमी मालियाती कमीशन, इलेक्शन कमीशन और वफाकी मुहतसिब। ये अदारे जो है वो आइन की हदूद के अंदर अपने फ़राइज़ मनसूबी जो है वो सर अंजाम देने की कोशिश करते रहते हैं और मुल्की मफादात को मुकद्दम रखते हैं। यानी कि ये आए जो है वो अदारे भी जो है वो कानून के तहत जो है काम करते हैं और कानून से बालातर होकर कोई काम जो है वो नहीं करते। कौन कौन से अदारे हैं, ज़हन में रखिएगा? मुश्तरका मफादात की कौंसल, कौमी इक़्तिसादी कौंसल, कौमी मालियाती कमीशन, इलेक्शन कमीशन और वफाकी मुहतसिब। उसके बाद पॉइंट नंबर 11, 2 ईवानी मुकन्ना, ईवान बाला और ईवान ज़री, यानी कि 2 ईवान जो है होंगे, ईवान बाला, ईवान ज़री। ईवान बाला जो है वो जो है वो सेनेट होता है और ईवान ज़री जो है वो कौमी असम्बली। ये देखो क्या लिखा हुआ है, 1973 के आइन के मुताबिक पार्लियामेंट 2 ईवानों पर मुश्तमिल होगी। ईवान बाला सेनेट और ईवान ज़री कौमी असम्बली कहलाता है। सेनेट में सूबों को मुसावी नुमाइंदगी दी गई है और वो मुश्किल ईवान है जिसकी मियाद 6 साल है। क्या बात की गई है कि सूबों को, जितने सूबों के आदमी होंगे, जितनी पार्टी के होंगे, उतने ही सेनेट जो है उनके होंगे और हर सूबे के जो है वो सेनेट जो है वो उस एतबार से जो है वो होंगे। और ईवान बाला जो है वो क्या होता है? सेनेट। और ईवान ज़री क्या होता है? कौमी असम्बली। और कौमी असम्बली की मियाद कितनी होती है? 5 साल। और सेनेट की कितनी होती है? 6 साल। और ये मुश्किल होती हैं। अब कौमी असम्बली के नुमाइंदे जो अगर हुकूमत टूट जाती है तो कौमी असम्बली टूट जाएगी, लेकिन सेनेट बरकरार रहेगा। 6 साल वो मुद्दत जो है वो सेनेटर जो है वो अपनी पूरी करेंगे। कौमी असम्बली के अगर करते हैं ठीक है, नहीं करते नहीं। अब आते हैं उनके अरकान की तादाद कितनी होती है। बेटा देखो जरा, उनके अरकान की तादाद जो है वो 104 है। 104 है। किन के अरकान की तादाद है? सेनेट के मुश्किल अरकान जो है। कौमी असम्बली कितनी होती हैं? 342 अरकान होती हैं। 342, 342 अरकान पर मुश्तमिल होती है। और पार्लियामेंट मजलिस शूरा के कुल मेंबरान की तादाद 446, 446 जो है वो होती है। ये आपने जहन में रखना है कि सेनेट की तादाद कितनी होती है, कौमी असम्बली की कितनी होती है और पार्लियामेंट मजलिस शूरा जो है उनकी कुल मेंबरान की तादाद कितनी होती है। उसके बाद है फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हकूक़। आइन में शहरियों को तमाम बुनियादी हकूक़ हासिल हैं। बुनियादी हकूक़ कौन से होते हैं?
ان کو رہائش کا حق ہے، ان کو ملازمت کا حق ہے، ان کو تعلیم کا حق ہے، ان کو حق آزادی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ان کو زندگی گزارنے کا حق ہے۔ یہ سارے جو بنیادی حقوق ہیں جو شہریوں کو دیے جائیں گے۔ پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کو بنیادی حقوق کے منافی کہ پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلی کے جو نمائندے ہیں جو قانون کو تبدیل کر سکتے ہیں 2/3 اکثریت کے ساتھ، بات کر رہے ہیں کہ بنیادی حقوق کے منافی کوئی قانون بنانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر کوئی جو ہے یہ قانون بنا دیتا ہے کہ جو پاکستان کا شہری ہے وہ فلاں جگہ پہ رہائش اختیار نہیں کر سکتا، وہ نہیں، یہ قانون کی خلاف ورزی ہے۔ کوئی بھی شہری جو ہے وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، تو یہ کیا بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ کوئی بھی شہری جو ہے وہ اس کو زندگی گزارنے کا حق نہیں ہے، تو یہ کیا ہے، یہ بنیادی حقوق کی جو ہے وہ ختم کرنے والی بات ہے۔ اس لیے جو ہے وہ کوئی بھی پارلیمنٹ ہو یا صوبائی اسمبلی ہو، کوئی بھی جو ہے وہ بنیادی حقوق جو ہے وہ سلب نہیں کر سکتا، بنیادی حقوق جو ہے وہ تو بیٹا یہ جو کویسچن ہے 1973 والا، یہ 2016 کے بورڈ کے پیپر کے اندر آ چکا ہے، 2014 کے اندر بھی آیا ہے، 2012 کے اندر بھی، اس لیے یہ ویری ویری امپورٹنٹ بڑا اہم سوال ہے کہ 1973 کے آئین کے اہم پہلو جو ہے وہ بیان کریں۔ تو اس میں جو ہے وہ جو مختصر سوال 2-3 میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ تحریری آئین سے کیا مراد ہے، وفاقی آئین 1973 کے آئین کو وفاقی آئین کیوں کہا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسلامی 1973 کے آئین میں جو اسلامی دفعات تھیں وہ بیان کریں۔ اس کے بعد پارلیمانی آئین سے کیا مراد ہوتا ہے، صدر ملک کا سربراہ کون ہوتا ہے، حکومت کا سربراہ کون ہوتا ہے، اور اس کی میعاد کتنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد 2 ایوانی مکنہ سے کیا مراد ہے کہ 2 ایوان ہوتے ہیں، ایک ایوان بالا ہے، ایک ایوان زرعی ہے۔ ایوان بالا جو ہے میں نے سینٹ کہہ دیا، اور ایوان زرعی جو ہے کون سا ہوتا ہے، یہ قومی اسمبلی کے نمائندے ہوتے ہیں، اور سینٹ جو ہے سینیٹر جو ہے وہ 6 سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں، اور قومی اسمبلی کے جو نمائندے ہیں یہ 5 سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں۔ حکومت آئے یا جائے، حکومت تبدیل بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ تبدیل جو ہے وہ سینٹر تبدیل نہیں ہوتا، 6 سال مدت پوری کرتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس سوال کی بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گیا میری طرف سے، اگر کوئی بہتری ہے تو میرے رب کی طرف سے ہے، تو بیٹا آپ اس کویسچن کو یاد کیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ اگلے لیکچر میں ہم جنرل ضیاء الحق کا دور پڑھیں گے، اور اس میں جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن بھی ہے 1977 سے 1988 کے دوران پاکستان میں نفاذ اسلام کے اہم پہلو جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو یہ سوال ہمارا جو ہے کمپلیٹ ہوا ہے۔ تو بیٹا دل لگا کے اسٹڈی کریں، پڑھیں، تاکہ جو موجودہ حالات کی پیش نظر کہ مجبوری کی بنا پر اسکول جو ہے وہ اوپن نہیں ہو رہے، تو آپ اپنا وقت جو ہے وہ ضائع نہ کریں، آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں، کیونکہ وقت کسی کی قدر نہیں کرتا، وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، تو یہ گزر جانا ہے، آپ نے بورڈ کے ایگزام دینے ہیں، اس لیے آپ اس کو غنیمت سمجھیں، اور کم از کم جو ہے وہ ہر بک کو جو ہے وہ ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں، اتنا ٹائم جو ہے وہ دیا کریں، تاکہ آپ بہتر سے بہتر جو ہے کارکردگی کا مظاہرہ کر سکیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و ما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔